الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین کرام، آج کی یہ مبارک شب آپ سب بھی حضرات جانتے ہیں کہ کتنی رحمتوں اور برکتوں والی شب ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا کیا کہنا کہ اس کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ معراج جو لفظ ہے یہ عروج سے بنا ہے نا۔ معراج آپ حضرات علماء کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے نا۔ معراج بر وزن مفعال ہے نا۔ مفعال یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ اسم اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ کا صیغہ واحد مذکر ہے نا، مفعال ہے نا، یعنی عروج کا زینہ، عروج کا زینہ، عروج کا ذریعہ۔ تو یہ وہ رات ہے کہ اگر محبت والا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے اپنے آقا کو پکارے تو یقیناً اسے بھی معراج ہو۔ سرکار کی معراج سبحان اللہ، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل چند اشعار حضور غوث زمان سیدنا سرکار عبدالحلیم سیوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نعت کے اشعار ہیں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ ہے اور محبت ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ اس عظیم ذات کا کلام ہے کہ جس نے کتابوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے پڑھا تھا، اور پڑھانے والے نے ایسا پڑھایا تھا چند لمحوں میں کہ اس کو سلب کرنے کی حاجت محسوس ہوئی، اور سلب کرنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ اتنا ایک لمحے میں اتنا نواز دیا تھا کہ جب سلب کرنا ہوا تو 6 مہینے لگ گئے۔ پھر بھی یہ عالم تھا کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے، طلباء کو پڑھاتے تو آنکھیں نیچی کر کے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو جلوہ دیکھا تھا، تو پھر عالم یہ تھا کہ کسی کی طرف کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ جلوہ، اس جلوہ کی ایک جھلک اس زمانے میں یعنی ماضی قریب میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، اور اگر کسی کو فیض عطا کرنا ہوتا تھا تو سینے سے نہیں اپنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر عطا کرتے تھے۔ یعنی سینے کا پھر کیا عالم ہوگا، اور پیٹھ ملاتے تھے تو جس کو پیٹھ ملاتے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ وہ ذات ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ جب کہ یہ روضہ رسول میں حاضری دینے کے لیے تشریف بحاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو خادموں کی صف میں شامل ہو گئے مسجد نبوی کے، اور ایک چٹائی کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اس امید پر کہ جب سرکار تشریف لائیں گے تو ان کی زیارت ہوگی۔ اور سرکار نے کرم فرمایا کہ رات کے وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو بالمشافہ سرکار کی زیارت ہوئی۔ تو اب پھر اندازہ لگائیں کہ کس عاشق نے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی بارگاہ پاک کا تصور کریں اور سماعت فرمائیں۔ وقت جاگے
میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ، بخت جاگے میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ، بخت جاگے میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ، بخت جاگے میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ، بخت جاگے میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ، ٹھوکروں سے دل خفتہ کو جگاؤ قبلہ، ٹھوکروں سے دل خفتہ کو جگاؤ قبلہ، اپنے دیوانوں کو طیبہ میں بلاؤ قبلہ، اپنے دیوانوں کو طیبہ میں بلاؤ قبلہ، اپنے دیوانوں کو طیبہ میں بلاؤ قبلہ، شربت دید پیاسوں کو پلاؤ قبلہ، شربت دید پیاسوں کو پلاؤ قبلہ، وقت جاگے میرے گھر آپ جو آؤ قبلہ۔ آپ تمامی حضرات بھی مل کر پڑھیں کہ مجرئی روضہ اقدس پہ کھڑے دیوانے، مجرئی ہے در اقدس پہ کھڑے دیوانے، مجرئی ہے در اقدس پہ کھڑے دیوانے، نکلو حجرے سے گلے ان کو لگاؤ قبلہ، نکلو حجرے سے گلے ان کو لگاؤ، شب شب معراج گئے عرش بری پر، جس طرح شب معراج گئے عرش بری پر، جس طرح شب معراج گئے عرش بری پر، جس طرح اسی سج دھج سے ہمیں شک
دکھاؤ قبلہ شب میرا گئے شبری پر جس طرح شب میرا گئے شبری پر جس طرح اسی سج دھج 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 سے ہمیں شکل دکھاؤ قبلہ اور ہم تنگوش ہے دل سننے کو باتیں تو کرو ہم تنگوش ہے دل سننے کو باتیں تو کرو لب جاں بخش لب جاں بخش سے کچھ مژدہ سناؤ قبلہ لب جاں بخش سے کچھ مژدہ سناؤ قبلہ اور جسم و جاں آتش فرقت سے بہت جلتے ہیں جسم و جاں آتش فرقت سے بہت جلتے ہیں آب دیدار سے یہ آگ بجھاؤ قبلہ آب دیدار سے یہ آگ بجھاؤ قبلہ موئے گیسو مسلسل کہ میں بلبل جاؤں موئے گیسو مسلسل کہ میں بلبل جاؤں اس خموں پہ میں دل میرا پھنساؤ قبلہ اس خموں پہ میں دل میرا پھنساؤ قبلہ لاکھ جانے کروں قربان میرے ایمان تم ہو لاکھ جانے کروں قربان میرے ایمان تم ہو جائے ایمان ہے دل ہی میں آؤ قبلہ جائے ایمان ہے دل ہی میں آؤ قبلہ یا نبی ہند میں کب تک غم فرقت کھاؤ یا نبی ہند میں کب تک غم فرقت کھاؤ روضہ مجرئی روضہ اطہر کا بناؤ
مجرئی روضہ اطہر کا بناؤ قبلہ ہے حلیمہ کا ادنا سا غلامان غلام ہے حلیمہ کا ادنا سا غلامان غلام ہے حلیمہ کا ادنا سا غلامان غلام ہمدموں میں نہ اسے آج بناؤ قبلہ ہمدموں میں نہ اسے آج بناؤ قبلہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی وقت ہو گیا اسی کو پڑھنے میں، بہت مختصر سی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اس حوالے سے قرآن کریم میں نازل ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ طہر پر، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو، اپنے عبد خاص کو، بندے خاص کو لے گئی، لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام ہے نا، رات کے مختصر سے حصے میں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کو ہم نے بڑی برکت والا بنایا ہے، اس کے ارد گرد ہماری نشانیاں ہیں، ہے نا، انبیاء کی سرزمین ہے مسجد اقصی، بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ اب غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، جو اپنے رب کو، اس میں ایک لفظ لیلن آیا ہے، اس کے بعد لیلا من المسجد الحرام، یعنی لیلن میں جو تنوین ہے وہ تنوین ترکیر کے لیے، تنوین برائے تنکیر ہے نا، یعنی رات کے بس کچھ حصے میں، اگر اس کا ترجمہ راتوں رات کیا جائے تو مناسب سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال لوگوں نے ترجمہ کیا بھی ہے، رات کے مختصر سے حصے میں، اور راتوں رات کا معنی بھی اگر یہی لیا جائے تو بھی درست سمجھ میں آتا ہے کہ راتوں رات سے مراد بھی کیا ہے، یعنی رات کے مختصر سے حصے میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف عطا ہوئی، یہ معراج جسمانی تھی، اور معراج روحانی تو سرکار کو بارہا ہوئی، اس کا شمار نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ سرکار جب تشریف لے گئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر مبارک بھی جو ہے وہ گرم رہا، پانی بھی بہتا رہا۔ یہ معراج جو ہوئی نہیں ٹھیک، حضور مرشد الکریم داماد اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ جیسے اگر آپ کے وہاں کوئی مہمان آتا ہے، مہمان نہیں بلکہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست جو برسوں سے بچھڑا ہوا ہے، برسوں کا بچھڑا ہوا دوست، قریبی یار جس کے بغیر چین نہ آئے، اگر وہ برسوں کے بعد آپ کے پاس آئے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اپنی فیکٹری میں ہوں، آپ جو ہے اپنے کارخانے میں ہوں، اور آپ کا دوست آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاور لوم چلتا ہے، پاور لوم چلتا ہے، ایسا شخص اگر آ جائے گا فوراً جو ہے وہ چاپ اتار دے گا، چاپ
فوراً اتر جائے گا. وہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ ڈھرکی جو ہے پیٹی میں جائے کہ نہ جائے, خیال نہیں کرے گا. وہ یہ خیال نہیں کرے, بس بھئی اتنا قریبی دوست آ رہا ہے فوراً اتار دیا. اب ڈھرکی بیچ میں رکے چاہے پیٹی میں جائے, جیسے کو تیسے, ہے نا. سوا اٹھا رہے گا, کچھ سوا بٹھا رہے گا, ہے نا. اس کی پاڑ جو ہوتی ہے کچھ اٹھی رہے گی کچھ بیٹھی رہے گی, ہے نا. جس حال میں بھی جو ہے وہ مطلب فوراً روک دیا, فوراً ویسے کہ ویسے وہ رک گیا. اب وہ بھائی اپنے دوست سے اس سے سلام و کلام کرے گا, اس کی خاطر تواضع کرے گا, مہمان نوازی کرے گا جیسا کہ مہمانی کا حق کرے گا. اس کے بعد جتنا دیر وہ رہے پتہ نہیں کتنا رہے گا, 1 دن رہے 2 دن رہے کتنا دن بھی رہے. جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو پھر آدمی پھر اپنے کام کی طرف آتا ہے, پھر وہ درست کر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے گا, وہیں سے اسٹارٹ, جہاں سے چھوڑا ہے وہ اس کے آگے وہیں سے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ دیکھ لیں, کوئی بڑا کارخانہ ہو, دوسرا بھائی کوئی وارپن بن رہا ہو, تو اس کی وہیں کی وہیں رکی رہے گی, اسٹارٹ کرے گا تو پھر اس کے آگے سے ہی ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ معراج میں ہوا دراصل یہ کہ روایتوں کے مطابق جو مسافت ہے, مسافت آسمان و زمین کی جو بیان کی گئی ہے ایک اندازے کے مطابق, وہ تقریباً 2700 سال یا 2700 سال کی وہ مسافت ہے بیان کی گئی, تقریباً کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک صرف روایتوں کے اندازے کے مطابق, ورنہ حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مسافت تھی. فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب معراج کی رات میں خدائے وحدہ لا شریک کو, اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلانا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو روک دیا کہ میرا محبوب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو روک دیا. سورج جہاں تھا وہیں رک گیا, چاند جہاں تھا وہیں رک گیا, ہوا جہاں تھی وہیں رک گئی, پانی جہاں بہ رہا تھا وہیں کا وہیں رک گئے. سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے, وقت ٹھہر گیا, نظام اعلیٰ نظام کائنات ٹھہر گیا, اور محبوب اور محب کا وہاں پہ مثال ہو گیا. اب کتنا دیر رہا وہ وہی جانے, ہے نا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, ہے نا. وحی کی, ہم کلامی کی, جو کیا, جو وحی کی, کیا تھا, کتنی دیر تھا, وہی دونوں وہی جانے, وہی جانے. سبحان اللہ. تو یہ تھا کہ وہ وقت جو تھا وہ رک گیا تھا, وہ وقت کیا تھا, رک گیا تھا. سبحان اللہ. پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں جب واپسی ہو رہی تھی تو سرکار نے جبریل امین سے عرض کیا, فرمایا اے جبریل, میں اپنی قوم سے اگر واقعہ معراج بیان کروں گا تو کوئی مانے گا نہیں, میں جانتا ہوں ان کو کیسے لوگ ہیں, مجھ کو نبی مانتے نہیں, تو واقعہ معراج وہ بھلا مان لیں, یہ کیسے مان لیں گے. جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن ابو بکر صدیق ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے, ابو بکر صدیق ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے. اور ہوا بھی یہی, ہے نا. واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابو جہل سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, سرکار نے واقعہ بیان فرما دیا, ابو جہل تک بات پہنچی, سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات ابھی نہیں پہنچی تھی. اسی دوران جو ہے راستے میں ملاقات ہو گئی, تو ابو جہل نے پوچھا اے ابو بکر, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہے, تو کیا اس کی بات تو مان لو گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات کوئی جائے اور وہاں سے چلا آئے, مہینوں کی مسافت ہے, کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ تو اب موقع مل گیا, پھنسا دیا, پھنسانے کی کوشش کی لیکن پھنسا نہیں پائے. سبحان اللہ. عاشقوں کو کوئی پھنسا نہیں سکتا, جو عاشق ہوتا ہے اسے کوئی پھنسا نہیں سکتا. جو رسول کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اسے کوئی اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا ہے, چاہے وہ اپنے وقت کا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو, ہے نا. یہ فیضان نبوت ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہوا یہی کہ اس نے کہا
کہ ایسی بات ہے تو جن کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، تمہارے صاحب، تمہارے پیشوا، تمہارے نبی ایسی بات کریں. فرمایا کہ میرے نبی اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً سرکار آ جا سکتے ہیں، یقیناً ان کی شان یہ ہے کہ وہ آ جا سکتے ہیں. حضرات محترم، کیا کیا بیان کیا جائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں دو بنیادی اہم مطلب ہمارا عقیدہ یہ کہ سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. تو یہ بتائیے کہ پہلے سرکار بشر ہیں کہ پہلے نور ہیں؟ کیا ہے سرکار؟ کیا ہے؟ پہلے نور ہے نا. لباس بشریت میں سرکار یہاں تشریف لائے، لباس بشریت میں سرکار یہاں تشریف لائے. اور پھر جب ایک وقت آیا ہے نا، ملاقات کا شوق جب بڑھا، شدت اختیار کیا، تو پھر وہی نور جو پہلے سب سے پہلے تھا، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. بڑی مشہور روایت ہے کہ جبریل امین جو ہے سرکار کی عمر مبارک کے بارے میں پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ تو سرکار نے ابو جبریل امین سے پوچھا تھا، جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور عمر کا تو نہیں معلوم، لیکن ایک ستارہ جو ہے اس کو میں دیکھتا تھا آسمان میں کہ وہ 72,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. 70,000 سال کے بعد میں نے اس کو 72,000 مرتبہ اس کو ملاحظہ کیا. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں ہی وہ ستارہ تھا. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. وہی نور خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا تھا. حضرات محترم، تو وہ نور پھر سے ایک مرتبہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے گیا تھا. سرکار اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. سرکار بشر تو ہیں، لیکن سرکار کی بشریت ہم جیسے لوگوں کی بشریت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ عالم لباس میں لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک صورت سرکار کو عطا کی گئی، ایک لباس عطا کیا گیا، ورنہ حقیقت میں سرکار کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ بتائیں. جبریل امین، حضرت جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں نا. فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں. لیکن یہ بتائیں جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو کیا اپنی اصلی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے؟ یعنی جب عالم امکان میں جبریل امین کو بھی آنا ہے تو لباس بشریت ہی میں آنا ہے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. جبریل آئیں، لباس بشریت اختیار کر کے آئیں. جبریل کو بھی عالم امکان میں اگر آنا پڑا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی تو لباس بشریت میں آنا پڑا. پتہ چلا کہ یہ عالم امکان ہے اور سرکار کی اصل کیا ہے؟ وہ نور ہے. سرکار جب اس عالم امکان میں تشریف لائے، لامکان سے عالم امکان میں جب سرکار تشریف لائے ہیں تو ایک لباس عطا کر دیا گیا سرکار کو بس، ورنہ حقیقت سرکار کی کیا ہے؟ وہ نور ہے. کیا ہے؟ وہ نور ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ہم نمازوں میں جو تشہد پڑھتے ہیں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب تو اسی کا ہے. یہ کلمات تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی ہے نا جانی مالی بدنی عبادتیں سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر چیز اللہ کے لیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے سلام ہے. جبریل ٹھہرو، میرا محبوب آ رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. سلام ہو تم پر میرے محبوب، ہے نا. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو. سبحان اللہ. اس وقت جب یہ سلام کی برکتیں دیکھی تو ملائکہ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ. سرکار نے جب اس وقت بھی اپنی امت کو سرکار نے سبحان اللہ کیسے یاد فرمایا کہ مولا تیری طرف سے سلامتی
میرے اوپر آ رہی ہے، مولا یہ میرے لیے ہی خاص نہ ہو بلکہ میری امت کے لوگوں کے لیے بھی ہو جائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے پیچھے جو میرے ماننے والے ہیں، یعنی میری جو کامل اتباع کرنے والے، تیرے خاصانے، تیری بارگاہ کے خاص مقرب ہونے والے ہیں، ان پر بھی سلام ہو۔ السلام علینا ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرے برگزیدہ بندوں پر بھی تیرا سلام ہو، ہے نا۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے یہ مکالمہ سنا، سبحان اللہ، تو ان لوگوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گفتگو تھی جسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا، جو واقع معراج کی گفتگو تھی، اور ہر وقت ہم نماز میں اس کو ادا کرتے، اسی لیے غالباً نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے، کیونکہ معراج کا حصہ نماز میں ہے۔ بھائی واقع معراج کا اتنا اہم حصہ، اتنی اہم گفتگو نماز میں شامل کر دی گئی، اسی لیے اس کو معراج المومنین کہا گیا، اسی لیے اس کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے۔ بھائی اسی حصے میں شامل تو ہو گئے نا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھا جائے تو کیا تصور کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ واقع معراج کا تصور نہ کرے بلکہ یہ تصور کرے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اپنے نبی کو سامنے تصور کر کے کہ سرکار تشریف فرما، سرکار کو سلام پیش کر رہے ہیں، ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو پیدا فرمایا تو نور کو جدا نہیں کر دیا، جدا نہیں کر دیا، سمجھ گئے نا۔ نور محمدی نور خدا سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، یہاں دوئی کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں دوئی کا تصور ہی نہیں ہے، سمجھ گئے۔ بہرحال اب اس سے آگے نہیں کہہ سکتے، بات کچھ اور ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج مبارک، سبحان اللہ، سرکار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ میں ان کے گھر پہ تشریف فرما تھے کہ اسی وقت جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر، قدم ناز کا بوسہ دیا، قدم ناز کا بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ جبریل جو ملائکہ مقربین میں سے ہیں، وہ سرکار کے قدم ناز کا بوسہ دیتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے سلام پیش کرتے ہیں اور رب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے وضو فرمایا، لباس مبارک زیبتن فرمایا، اور پھر جو ہے سواری پر، براق پر سوار ہوئے، اور آنے واحد میں سرکار جو ہے اس کو ایک لمحہ ہی کہی، اس کو لمحے سے تعبیر کیا کریں، وقت بھی کیا کہیں کہ جب وقت ہی رک گیا تھا تو وقت کا کیا، وقت جب رک گیا تھا تو وقت کا کیا کہنا۔ سرکار تشریف فرما ہوئے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، اب انبیاء اکرام کی پوری جماعت وہاں موجود تھی، انبیاء اکرام کی پوری جماعت وہاں موجود تھی۔ اپنے آقا کی شان دیکھیں کہ ہر نبی نے اپنے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور سرکار کی ہی عظمت کو بیان کیا، ہر نبی نے خطبہ دیا، اپنی بات اپنے نبی ہونے کا ذکر کیا اور سرکار کی عظمت کا خطبہ دیا، پھر آخر میں سب کی امامت سرکار نے خطبہ دیا اور سب کی امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ جس کسی نے منظر کشی کی ہے کہ سرکار جب مسجد اقصیٰ میں تھے مصلی امامت پر اور انبیاء اکرام کی جماعت صف بصف تھی، کوئی نبی آگے کوئی پیچھے، اس کے کوئی نبی ان کے پیچھے کوئی ان کے پیچھے، یا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، یعنی سب سے پچھلی صف میں جو انبیاء ہوں گے ان کے بعد بھی ان کے آگے بھی انبیاء ہوں گے، ان کے آگے بھی انبیاء ہوں گے، ان کے آگے بھی انبیاء ہوں گے، یہاں تک کہ پھر اخیر میں سرکار تک پہنچے، یعنی اتنے انبیاء کو ملا کر کے ایک ذات محمد بنتی ہے، اتنے انبیاء کو ملا کر کے، چونکہ تمام انبیاء کے کمالات، تمام انبیاء کے جو انوار ہیں وہ سرکار ہی کے انوار ہیں، تو یہ کمالات محمدی کا ظہور تھا، ہے نا، جو شب معراج میں ہوا۔ اس وقت پھر وہی انبیاء کرام جب سرکار وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج فرمائے، ہے نا، اب وہ کس جہت میں گئے تھے، کس طرف گئے تھے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، چونکہ بھئی دنیا گول ہے اور آسمان
کا جو دائرہ ہے وہ بھی بالکل گول ہے، تو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کسی کو کچھ نہیں معلوم، بس وہ گئے تھے، معراج جسمانی ہوئی تھی، سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں ہے نا دنا فتدلی قرآن کریم میں آیا ہے، اتنا قریب ہوئے کہ پھر کیا 2 کمان اور قوسین کا جو ہے فاصلہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت کما قال علیہ السلام، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے رؤیت جو ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، دیدار الہی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر کسی چیز کی تصویر کو دیکھتے ہیں، پیڑ ہے، درخت ہے، یہاں موجود جو چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر آپ اپنی آنکھ بند کیجئے، تصور کیجئے گا تو وہ چیزیں جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، مطلب اس چیز کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ خدا وہ ذات ہے، رب کی وہ ذات ہے کہ اس کو آپ جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے، کیپچر نہیں کر سکتے، ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے بس اتنا بیان فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملائے مقربین، ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہے وہ کسی بات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار نے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا ید قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض کما قال۔ سرکار نے فرمایا تو مجھے وہ تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو آسمانوں میں تھیں اور جو زمینوں میں تھیں۔ پھر فرمایا کہ محبوب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ہے چند چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ خاص ان لوگوں کے بارے میں، اس میں سے ساری باتیں میرے ذہن میں نہیں، صرف ایک بات ہے کہ مسجدوں کی طرف جو لوگ رغبت کرنے والے ہیں، کثرت سے مسجدوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے والے ہیں، ان کے ثواب کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں یہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ وہ معراج تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شب میں نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا، ہے نا۔ تحفہ جو ہے نماز کا عطا فرمایا گیا، یعنی اور ایسا عظیم تحفہ ہے سبحان اللہ کہ اس میں ہر قسم کی عبادت موجود ہے۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کیا ہے نماز کے اندر شامل ہے، آپ غور کریں گے۔ اور قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت تو بہرحال بہت عظیم عبادت ہے، لیکن سب سے افضل پڑھنا قرآن کا کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے افضل قرآن کی تلاوت وہ ہے کہ جو حالت نماز میں کی جاتی ہے، یعنی اس کا جتنا ثواب ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ملتا، یعنی حالت قیام میں آپ کھڑے ہو کر کے جو قرأت کرتے ہیں اور جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ کسی اور وقت پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں قرأت کو جو ہے بہت مختصر نہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے تو طول قرأت جو ہے جہاں تک ہو سکے کیا جائے، تاکہ جو ہے قرآن جو سب سے افضل ہے اس پر بھی جو ہے ہمارا عمل ہو سکے، ہے نا۔ تو قرآن نماز جو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے گناہوں سے مٹنے کا ذریعہ ہے، ہمارے رب سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ آپ بتائیں کتنی عظیم چیز ہے کہ سرکار نے سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور احسان کیا ہے، درجہ احسان بمعنی اخلاص، اخلاص کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنا تو ضرور خیال کرے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر اب بتائیں معراج اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ مومنوں کی معراج یہی نہ ہے کہ وہ دیدار الہی کر رہے ہیں؟ تو یہ نماز کیا ہے؟ اسی معراج کا ایک حصہ ہے، نماز معراج ہی معراج ہے، اگر کوئی دل سے پڑھے تو اس کے لیے معراج ہی معراج، اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے۔ فویل للمصلین آیا قرآن کریم میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔
اس کا ایک معنی جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے ایک معنی اس کا یہ ہے فویل للمصلین، یعنی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، حقیقت میں یہ نمازیوں ہی کے لیے خرابی، یعنی حالت نماز میں نماز پڑھتے ہوئے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو بظاہر پڑھ رہے ہیں، دماغ ان کا بازاروں میں ٹہل رہا ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، تجارت میں ہے، بزنس میں ان کا دماغ چل رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں ان کا دماغ پھر رہا ہے، تو خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی نماز تو ہاتھ باندھ کر کے پڑھ رہے ہیں، سر کبھی رکوع میں جھکتا ہے تو کبھی سجدے میں جھک رہا ہے، کبھی نگاہیں پاؤں پر ہیں لیکن دماغ اور دل جو ہے وہ کہیں اور ہے، تو ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ نماز سے بھولنا ہی تو ہے۔ آپ بظاہر صف میں کھڑے ہیں، آپ بظاہر اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور بظاہر کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائی ہمارا ذہن اگر بازار میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ تو بھول گئے نا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یاد ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ذہن یہاں ہوتا، اور یہ کیفیت ضرور ہوتی کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں یا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز یہ ہے، یعنی معراج یہ ہے کہ یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی نماز ہے۔ اگر یہ چیز ذہن نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے، وہی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز ہی سے بھولے بیٹھے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ نمازی نہیں ہے، لیکن اس سے بھولے بیٹھے ہیں، ہے نا۔ تو اس چیز کا خیال ہے۔ تو معراج نماز کیا، وہ سراسر معراج ہی ہے، اگر نماز کو نماز کی طرح سے پڑھا جائے، نماز کو نماز کی طرح سے پڑھا جائے۔ اب وہ حدیث سامنے رکھیں، سرکار نے فرمایا کہ بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرا مقرب ہو جاتا ہے، وہ میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خدا کا مقرب بننا، یعنی خدا کے قرب میں جانا، یہ مومن کی معراج ہی تو ہے۔ خدا کے قرب میں جانا یہ بھی تو مومن کی معراج ہے۔ تو یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر جب نماز کی کثرت کی جائے، یعنی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا چاہتا ہے تو فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ فرائض کے بعد نوافل کی بھی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، ہم سب کو سرکار کے روح زیبا کی زیارت عطا فرمائے۔ دیکھیے سرکار کا جو چہرہ انور ہے، سبحان اللہ، زیارت کرنے والے مختلف صورتوں میں زیارت کرتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی شکل مبارک میں زیارت نہیں کرتا، ہر کوئی ایک ہی شکل مبارک میں زیارت نہیں کرتا، بلکہ اپنے اعمال کے مراتب کے مطابق جو ہے، اپنی دل کے آئینے کی صفائی کے مطابق وہ سرکار کے روح انور کی زیارت کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کثرت سے سرکار کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہمیں اپنے حبیب کا دیدار ایسی صورت میں عطا فرما جس میں صحابہ دیکھا کرتے تھے، جس صورت میں صحابہ اکرام سرکار کی زیارت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں پھر اس مرتبہ جب سرکار کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، تو ایسی ہوئی کہ ویسی ہم یعنی ایسی صورت مبارک کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو پھر کتنی عظیم تمنا ہوگی کہ شب معراج گئے عرش بری پر جس طرح، شب معراج گئے عرش بری پر جس طرح، اسی سج دھج سے ہمیں شکل دکھاؤ قبلہ، اسی سج دھج سے وہ کیفیت کیا ہوگی۔ صحابہ اکرام جس روح مبارک کی زیارت جس صورت میں کیا کرتے تھے وہ تو، لیکن شب معراج میں کیا عالم رہا ہوگا، سبحان اللہ، شب معراج میں کیا عالم رہا ہوگا۔ ہر طرف تو سرکار کی آمد کی دھومیں مچی تھی، سبحان اللہ، ہر طرف سجاوٹ ہی سجاوٹ تھی۔ تو سرکار کے صدقے میں سرکار کے امتیوں کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ معراج ہوتی ہے، خاص بندوں کو۔ دعا کریں مولا تعالیٰ جو ہے
سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، تمنا ہونی چاہیے، اس کے لیے کثرت درود ہونا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت یہ وہ ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ جو اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ میں بہت زیادہ بول دیا، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔